اعتراض کیا جاتا ہے نان مسلمز کی طرف سے، غالباً یہ 6واں یا 7واں اعتراض ہے، مجھے گنتی بھول گئی ہے۔ اچھا جی، کہ جی اسلام کہتا ہے شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو اگر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو مسلمان پھر بھی فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ افطار کے بعد دیکھو تو مسلم ملکوں کے ٹی وی چینلز کی حالت ہی بدل گئی ہوتی ہے، دوبارہ ٹیٹو پارٹیاں شروع ہو جاتی ہیں افطاری کے فوراً بعد۔ تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا، یہ نان مسلم کا اعتراض ہوتا ہے۔ چلیں حدیث پڑھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ادھر بات کیا ہوئی۔ اچھا ہاں، صحیح بخاری کی تھی، ٹھیک۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جی۔ 1899 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث پہلے پڑھتے ہیں جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، یہ and the devils are chained، تو ڈیولز جو ہیں ان کو چین کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، کانٹیکسٹ، جس کانٹیکسٹ کے اندر شیطان کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے بڑا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چیز بولی گئی ہے کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رمضان تو دنیا پہ آیا ہے، اور رمضان تو دنیا پہ آیا ہے، دروازے آسمان کے کھولے جا رہے ہیں، سما کے، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں، یہ معنی دارت تو نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ ہے وہ پورا کانٹیکسٹ۔ اب اس کو سمجھنا آپ نے، یاد رکھنا کہ اسلام میں ایک وقت آتا ہے جس وقت عبادت کرنا، نیکی کرنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے بنسبت دوسرے وقتوں کے۔ یا اس کو اور طریقے سمجھے، ایک اور، اسلام میں ایک دن میں بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا افضل ہو جاتا ہے دوسرے ٹائم کے۔ آسان لفظوں میں سمجھے، ایک وقت کو خاص کیا جاتا ہے کہ اس ٹائم نیکی کرنا آسان اور افضل، اور برائی کرنا مشکل، اور اس پر اس کے آگے رکاوٹیں آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یہ وہ ماحول بن جاتا ہے۔ اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ آسمان کے دروازے کھولنا اور جہنم کے دروازے بند کر دینا سے مراد یہ ہے کہ رمضان آنے کے بعد رحمتوں کے، آسانیوں کے، نیکی کرنے کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے اسباب اور ذرائع کم کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد کے اوپر شیاطین کو جکڑا جاتا ہے کہ وہ اسباب کم ہو جائیں اور نیکی کرنے کے اسباب یا نیکی کرنے کے ذرائع وہ بڑھ جائیں۔ تو ایک یوں سمجھیں ایک انوائرمنٹ بنتا ہے جس انوائرمنٹ کی بنیاد پر یہ چیزیں قائم ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے شیاطین وساوس کا کام تو کر سکتے ہیں، مگر جرم پر یا گناہ پر عمل کرنا یا نہیں کرنا یہ انسان خود طے کرتا ہے۔ لہذا شیاطین کے جکڑے جانے کا وجہ یا مقصد یا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن میں
ایک نفس ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس نفس کو بولتے ہیں نفس امارہ. ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی آیت ہے قرآن میں، کہ نفس جو ہے یہ بہت زیادہ آپ کو کنونس کرنے والا ہے، ڈکٹیٹ کرنے والا ہے گناہ کی طرف. نفس، چلیں اس کی مثال اور طریقے سمجھیں. اگر شیطان ہی صرف انسان کو گمراہ کرتا ہے تو بنیادی طور پر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا کہ اس نے اللہ کا حکم نہ مانا؟ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا ہم تک یہ خبر پہنچانے کے لیے. سورہ کہف میں غالباً میرے خیال سے، ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک. اے شیطان، سنیے گا، اے شیطان، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ کرتا اذ امرتک، جب میں نے تجھے یہ حکم دیا تھا؟ تو شیطان کا جواب تھا اس کی ایگو، اس کے اندر کا وہ برا نفس جس نے شیطان جو ہے اس کو یہ آرگیومنٹس دیے کہ تو بہتر ہے اور آدم کمتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی اپنے نفس کے ہاتھوں غلط استعمال ہونے کے یا غلط اس سے نتیجہ اخذ کرنے کے نتیجے کے اندر گمراہ ہوا اور دھتکارا گیا اور مردود ٹھہرا. لہذا شیطان کا جکڑا جانا سے نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ انسان اب غلطی کرنے کا پوٹینشل نہیں رکھتا. اگر شیطان کے جکڑے جانے سے غلطی نہ ہونے کا پوٹینشل ہوتا، یعنی غلطی نہ کرنے کی کا اظہار ہونا ہوتا، تو میرے خیال سے پھر کسی انسان سے رمضان کے روزوں کے اندر نیکی کی کوئی ورتھ اور ویلیو نہ رہتی. چلے اس پوائنٹ کو تھوڑا کھول کے ایکسپلین کر دیتے. دیکھیں، انسان کو اس کے نیک عمل کا اجر کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ول استعمال کی ہے. اور کسی انسان کو اس کے برے عمل کی سزا کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ول استعمال کی ہے. اگر رمضان میں شیاطین کو بند کرنے کا یہی نتیجہ ہوتا کہ انسان گناہ نہ کر سکے، تو پھر انسان کو رمضان کے روزوں کا اجر کیوں ملتا ہے؟ یہ تو روبوٹ ہو گئے. اگر شیطان کے جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان غلطی یا گناہ کر ہی نہ پائے، تو پھر وہ تو روبوٹ ہو گیا، جیسے فرشتے ہیں. رمضان کی نیکیوں کا اس کو فائدہ کیوں ملے؟ ٹھیک ہے نا. اس طرح سمجھیں کہ بیسیکلی یہ کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے آنے پہ ایک فضا قائم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جس میں نیکی کرنے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں، برائی سے بچنے کے اسباب بڑھ جاتے ہیں. اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں جو کردار آپ کا نفس پلے کرتا ہے وہ یہ چیز ہو جاتی ہے. خیر، اس چیز کا ایکسپیرینس نا، اسباب کا، یہ کبھی نان مسلم کر نہیں پائیں گے، یہ صرف مسلمان کر سکتا ہے. رمضان آنے کے بعد ایک مسلمان اپنے اندر کیا چینجز فیل کرتا ہے کہ نیکی کرنے کا دل کرنا اور برائی سے بچنے پر اس کو زیادہ فیلنگ کہ میں برائی سے بچوں، اس کا ایکسپیرینس نان مسلم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ صرف مسلمان کرے گا. نان مسلم کا کیا ہے؟ وہ تو اپنے تہواروں پر بھی شراب پی رہا ہے. ہولی ہو اس نے تب بھی دارو پینی، دشہرا ہو اس نے تب بھی بھنگ پینی، مہا شیوراتری ہو اس نے تب بھی بھنگ پینی. اس نے تو نشہ کرنا ہے. تو ایک نان مسلم کو کیسے پتا چلے گا کہ رمضان میں ایک مومن کے اندر کیا چینجز آ رہی ہوتی ہیں، جس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ شیاطین جکڑ دیے جانے کا مطلب ہے اندر کے اسباب، نیکی پیدا ہو جاتی ہے، برائی کرنے کے اسباب مشکل ہوتے یا ان سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے.